بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا منزل و منزل آج 2 محرم الحرام ہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو کا یہاں تک پہنچا۔ کل ہم نے گفتگو کی کہ کربلا منزل فکر و عمل ہے۔ اسی حوالے سے ہم موضوعات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے مقصد حسینی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب منتظر باز نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نقوی صاحب، یہ بہت اہم موضوع ہے اور مختلف انداز سے اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ آخر کربلا کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ بسم اللہ۔ جناب والا، جہاں تک کربلا کے مقاصد کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ اسلام دنیا میں جو آیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ہمیں تاثر یہ ہے کہ اسلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا۔ یہ توحید کا عقیدہ اسلام کا درہ امتیاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کی توحید بڑی خالص، بڑی نئے انداز سے پیش کی گئی تھی، لیکن توحید کا تصور کوئی نیا تصور نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہودیت، عیسائیت اور تمام انبیاء کی تعلیمات توحید ہی کی تعلیم تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قومیں اس تعلیم کو فراموش کر دیں اور اس کے اوپر یا اس کو مسخ کر دیں، لیکن توحید کا پیغام انسانیت کے لیے نیا پیغام نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو اور عقائد اور نظریات کا تعلق ہے، ان کی شکلیں بعض چیزوں کی بدلی ہیں، عبادات کے طریقے مختلف ہوں گے، جو مذہب کی زبان ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور کچھ معاشرتی قوانین بھی، چونکہ اب معاشرے بڑھ گئے، ان کے قوانین بھی تبدیل ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی اسلام کی کوئی وہ امتیازی خصوصیات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ اسلام کوئی انقلاب لے کے آیا۔ اس سے پہلے بھی عبادت ہوتی تھی، شکل بھی بدلی ہے، تو شکل کا تبدیل ہونا انقلاب نہیں ہوتا۔ اسلام کا اصل انقلاب جو ہے وہ معاشرتی تبدیلی ہے، جس کے لیے یوں کہیے کہ اسلام نے ایک نئے تمدن سے متعارف کرایا۔ انقلاب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی قدریں جس کی بنیاد پر معاشرے میں کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے، جو پیمائش کا کام کرتی ہیں، وہ قدریں تبدیل ہو جائیں، تب انقلاب ہوتا ہے۔ اسلام کا اصل انقلاب جو ہے وہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس تمدن کی شکل میں ظاہر ہوا جس کو ہم اسلامی تمدن کہتے ہیں۔ وہ اسلامی تمدن کیا ہے؟ اس کے 2-3 نمایاں پہلو گوش گزار کیے دیتا ہوں اس وقت۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلام نے ایک عالمی معاشرے کا قیام اسلام عمل میں لایا، جس کے اندر کوئی آپ کی علاقائی برتری یا خاندانی برتری یا قبیلے کی برتری، یہ تمام پیمانے جو ہیں متروک ہو گئے۔ اب صرف انسان کا کردار ہے جو اس کی عظمت کا تعین کرے گا۔ وہ کسی علاقے، کسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہو، اس کو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامی نظام میں وہ کتنا ڈھلا ہوا ہے، تعلیمات اسلامی یا اس کا کردار کتنا، لیکن ہوگا بین الاقوامی سطح پر، وہ بین الاقوامی سطح ایک ہی پر، اس میں کوئی انسانیت، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اس سے پہلے کے مذاہب میں کہیں نہیں پائی جاتی، اور عرب کے معاشرے میں تو اس کا بالکل وجود نہیں تھا۔ دوسری بڑی چیز جو اسلام نے فراہم کی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے انسانیت طاقت کے سامنے سر جھکاتی رہی، اور وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی، اور اب بھی کہیں کہیں وہ تاثر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم طاقت کو حق سمجھتے ہیں۔ جہاں طاقت ہے وہ درست ہے، اور جہاں کمزوری ہے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک بڑے شد و مت کے ساتھ یہ تصور دیا کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے۔ یہ بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ معاشرے کو پلٹ دینے والا تھا۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں، ایک نیا پیمانہ۔ طاقت سے مراد وہ چیزیں جسے ہم طاقت سمجھتے ہیں۔ طاقت آپ سمجھتے ہیں اسلحے کو، طاقت سمجھتے ہیں آپ جسمانی قوت کو، طاقت سمجھتے ہیں آپ مال و دولت کی کثرت، جس کے تحت لوگوں کے ضمیر اور ذہن خریدے جا سکتے۔ یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس کو حق سمجھا جائے۔ بے سر و سامانی حق ہے۔ اس کے مقابلے میں بے سر و سامانی یا سامان
irrelevant ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے. موضوع صرف یہ کہ حق ہے، اگر حق ہے تو وہ طاقتور ہے، وہ اس چاہے وہ نیل کی ساحل پر تختے کی کسی بھی صورت سطح پہ ہو، صحیح اس کے پاس کچھ وسائل دنیا ہوں یا نہ ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات تھی. صحیح. اور تیسری ایک عربوں کا مزاج تھا، جو شعوبی تحریک کہہ لیجئے، عرب کی بالادستی کی بات، اس کے مقابلے میں عجم کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا ہے، اس کے اندر عملی طور پر، یہ صرف تصورات کے طور پر نہیں پیش کیا، عملی طور پر انہوں نے ایک نئے تمدن کو جنم دیا، ایک نئی تہذیب کو جنم دیا. اس تہذیب دراصل جو قریش مکہ کی مخالفت ہے اسلام کے خلاف، وہ توحید کے خلاف نہیں ہے، وہ یعنی جو نظریات ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا تھا. ان کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ اس مساوات کے نعرے سے تکلیف ہوتی تھی کہ جہاں عرب کا کوئی قریشی سردار جو ہے وہ اپنے غلام کے ہم پلہ ہو جائے. ان کو بلال حبشی قابل قبول نہیں تھا کہ یہ حبش کا رہنے والا ہے. صہیب رومی کوئی مقبول چیز نہیں تھا. سلمان فارسی ان کے نزدیک کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھا. یہ سب اجمی تھے، غیر عرب تھے. یا اجمی یعنی اگر صرف ایران لیجئے یا پوری دنیا کے مراد لیجئے تو وہ تمام غیر عرب تھے، اور غیر عرب کا بھی قابل عزت نہیں ہو سکتے عربوں کے مقابلے میں. اور اس عربوں کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو قبیلوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ان کے اندر درجہ بندیاں تھیں. جو قبیلے تعداد اور کثرت میں زیادہ تھے ان کو فوقیت حاصل تھی. یہ وہ عرب معاشرہ تھا جس کے خلاف اسلام انقلاب لایا تھا. اور جتنی اذیت تھی مخالفت کرنے والوں کو، وہ در حقیقت اس انقلاب کے وہ تحت بشیت تھی، ان میں اختلاف کی کیفیت تھی. جیسے جیسے اسلام اپنے اس نظریے کو عملی شکل دیتا گیا، اسی اعتبار سے مخالفتیں شروع ہوتی گئیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرہ قائم کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے قریشیوں کا غیر قریشیوں کے ساتھ. عہدے، مرتبے کی تقسیم، غلام، ان کی دینی حیثیتیں، مذہب کی نگاہ میں ان کا مقام، حیثیت، وہ سب کا سب بے نیاز ہے اس تمام تفریق سے، اس درجہ بندی سے. اور پھر یہ کہ درست اور غلط کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ طاقتور کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے حق پہ کون ہے. یہ اسلام کا وہ تھا. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس نظریے کی مخالفت کر رہے تھے، در حقیقت اس تمدن کی مخالفت کر رہے تھے، اس تہذیبی ڈھانچے کی اس انقلاب کی مخالفت کر رہے تھے. ہوتے ہوتے انقلاب کی کامیابی کا ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب انقلاب صحیح معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسے اسلام کا انقلاب کامیاب ہوا، تو وہ عناصر کہ جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ اسی انقلاب کا لبادہ اوڑھ لیں. چنانچہ جو فتح مکہ وہ آخری مرحلہ تھا کہ جہاں ظاہری طور پر یعنی اسلام نے یہ منوا دیا کہ باطل کے پاس یا کفر کے پاس کوئی قوت نہیں ہے جو اسلام کا مقابلہ کر سکے. جس شخصیت نے اب تک اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، جو ہر میدان میں آگے رہا ہے، وہ ابو سفیان تھا. اس نے بدر کے لوگوں کو اسی نے اکسایا تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا جائے. احد کے اندر تو خود قیادت کر رہا تھا. خیبر کے وہ خندق کے اندر اس نے پوری تمام قوتیں جتنی اسلام کے خلاف ہو سکتی تھیں ان کو جمع کر لیا تھا. اس کے لیے وہ بدترین شکست کا دن تھا جس دن اسلام خود اس کے دروازے تک پہنچ گیا اور اب اس کے پاس روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا. وہ تو مٹانے کی آرزو رکھتا تھا. چنانچہ اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. اب ظاہر ہے کہ ایک رات میں آنے والا یہ اسلام ذہنوں کو بدل نہیں رہا ہے. یہاں پر اسلام کی حقانیت پہ ایمان نہیں لایا جا رہا ہے، اسلام کی قوت پہ ایمان لایا جا رہا ہے، اس ظاہری قوت پر. وہ خود اس کا اپنا تصور یہ تھا کہ یہ واقعہ تاریخ تبری وغیرہ میں بیان ہوا ہے کہ اس نے جب مسلمانوں کی فوجیں دیکھی تھیں تو اس نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے یہ جملہ کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا تھا کہ تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نبوت کا زور ہے، یہ حکومت کی طاقت نہیں ہے. لیکن وہ اس کو حکومت ہی سمجھتا رہا.
صحیح. اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اسلام کی ساری اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت قائم ہو جائے. اسلام نے حکومت ہم سے چھین لی ہے، بس یہ کام تو کیا. یہ وہ اسلامی انقلاب ہے جو آپ نے بیان فرمایا. اگر اس کو منطبق کیسے کریں گے مقصد؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ اقتدار و اختیار کا انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ جانا کہ جو لوگ اس اسلام سے یعنی اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ یہ تمدن لے کے آیا ہے، تو ان کی ساری مخالفت جو ہے وہ تمدن کے خلاف ہوگی، اس اسلامی انقلاب کے خلاف ہوگی. ان کو جب ہاتھ میں اختیار آیا تو انہوں نے جو معاشرہ قائم کیا وہ معاشرہ زمانہ جاہلیت کے ان تمام عناصر کو رکھتا تھا جس کی تمنا زمانہ جاہلیت کا کافر کر رہا تھا. ہم نے ایسی اصطلاحیں سنی کہ اسلام میں بھی کہا گیا کہ یہ مسلم قیصریت ہے، اسلامی قیصریت ہے، حالانکہ اسلام قیصر و کسریٰ کے پورے نظام کو درہم برہم کرنے آیا تھا. بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ وہاں پر وہ تمام چیزیں، وہ شعوبی فضا بھی قائم ہو گئی، عرب کی بالادستی کی بھی باتیں ہونے لگیں، وہ جو مساوات تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، انسان کا حاکم ہو گیا، شریعت کے احکامات جو خدا کی حاکمیت کا تصور تھا وہ پس منظر میں چلا گیا، اور وہ تمام کیفیتیں تقریباً واپس آ گئیں کہ جن کیفیتوں کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن یہ سب تبدیلی جو آ رہی تھی وہ اسلام کے لبادے میں آ رہی تھی. اب اس کو فرق کو محسوس کرنا بڑا نازک کام تھا. کیسے پہچانا جائے کہ کہاں باطل ہے اور کہاں حق ہے؟ نام پہ دونوں پہ لیبل تو اسلام کا لگا ہوا ہے، اور وہ ساری ظاہری علامتیں جو مسلمانوں کی ہیں وہ دونوں فریق میں یکساں پائی جا رہی ہیں. وہی نماز ہیں، روزے ہیں، وہی لباس ہے، وہی چہرے کی شکل ہے، جتنے عناصر ظاہری ہیں وہ سب دونوں طرف موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے پہلا کام تو امام حسن نے کیا. انہوں نے اسلامی تمدن کو باقاعدہ ایک تحریری شکل دے کے ایک معاہدے کی حیثیت دی، صلح امام حسنی، اور وہ صلح امام حسنی میں جو شرائط دی گئی ہیں وہ گویا غیر اسلامی معاشرے کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کے اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ قائم ہو، اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. جتنی کلازز ہیں وہ اگر دیکھیے تو وہ اسلامی معاشرے کی تصویر ہیں. اب ارباب اقتدار کی طرف سے ان تمام شرطوں کو توڑا جانے لگا. ان کو ظاہر ہے کہ وہ ارباب اقتدار کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہی، انہوں نے لیا ہی اس لیے تھا کہ وہ ان شرطوں کو نہیں ماننا چاہتے، اسلامی معاشرے کو نہیں ماننا چاہتے. اس میں آخری رکاوٹ جو تھی وہ منزل تھی کہ جہاں یزید کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو جائے اور وہ تخت نشین بھی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اب معاشرہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں کفر نے اپنے سارے وہ مقاصد حاصل کر لیے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر وہ تصور کر سکتا تھا. اب جب یہ وقت آ گیا کہ باطل اپنی تمام پہلوؤں کو سمیٹ کے ایک یونٹ بن کے سامنے آ گیا ہے، اب امام حسین اسلام کے لیے اقدام کا وقت آیا کہ وہ عملی طور پر اٹھیں اور اسلامی تمدن کا تعارف کرائیں. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد ہے اس تمدن کا تعارف کرانا جو اسلامی ہے، جس کو ہم اسلامی تمدن کہتے ہیں. نقوی صاحب، اس کو ہم سمرائز کریں کہ مقصد حسینی پھر یہ ہوا کہ جو اسلامی انقلاب اور تمدن اور اسلامی معاشرے پر جو منافقت کے لبادے پڑ گئے تھے، جو گرد پڑ گئی تھی، اس گرد سے اصل چہرے کو صاف کرنا، چہرے سے گرد کو صاف کرنا تھا اور اسلام کا اصل چہرہ دکھانا تھا. صحیح. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نخواستہ شریعت دوبارہ زندہ کر دی گئی، اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. یہ بھی تصور ہے کہ نئے سرے سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا، یا موجودہ جو اسلام کا نظام تھا اس پر پڑے ہوئے جو آپ نے فرمایا منافقت کے لبادے تھے ان سے چہرے کو صاف کیا ہے. نظریہ زندہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، زندہ کرنے کا، کہ اس کے ساتھ جو چیزیں لاحقے ایسے شامل ہو جائیں جو اس کا جز نہ ہوں، ان سے خالص اسلام کو الگ کر لیا جائے. دیکھیے، آپ کی بات کو اور زیادہ واضح اس صورت سے کر لیجئے کہ کربلا تک ہمارے سامنے یہ تفریق واضح طور پر نظر نہیں آتی کہ ایک اسلام وہ ہے جو خاندان رسالت کے افراد امام حسین اسلام کا اسلام ہے، امام حسن کا اسلام ہے، وہ اسلام ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک یزید کا تصور اسلام ہے. ٹھیک ہے، وہ تصور ہو، وہ منافقت ہو، اس کو جو دل چاہے نام دیجیے آپ، لیکن وہ ایک چیز تھی جس کو اسلام کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا اس کو مان رہی ہے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اسلام الگ الگ نظر نہیں آتے.
کربلا در حقیقت اس کا بنیادی مقصد یہ کہ حقیقی اسلام کے چہرے کو جو نقلی اسلام ہے جدا کر دیا. نقوی صاحب، اس میں ایک آخری سوال، چند لمحے، جو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں مقصد حسینی کو کہ عبادات کے تحفظ کے لیے، جزویات کے تحفظ کے لیے مقصد حسینی ہے، تو آپ نے بیان کیا کہ اجتماعی طور پر دراصل یہ اسلام کا وہ بنیادی تصور ہے جو اصل اسلام ہے، اس کو واضح کرنے کا نام مقصد حسینی ہے. بہت شکریہ جناب نقوی صاحب. سامعین محترم، آج ہم نے گفتگو کی مقصد حسینی پر، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو برپا کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا اور کن مقاصد کے حصول کے لیے. کل انشاءاللہ اور اس سے اگلے پروگرام میں ہم اسی مقصد کے حصول کی حکمت عملی اور عملی اقدامات پر گفتگو کریں گے. آج یہاں تک گفتگو ختم کرتے ہیں کہ مقصد حسینی یہ تھا کہ اسلام کے اصل چہرے پر پڑی ہوئی جو گرد ہے، منافقت کی گرد یا کوئی بھی اسے نام دے، اس سے اصل اسلام کو جدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ مقصد حسینی. عبدالحمید عدم نے کہا تھا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.